السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 بما تجوید اور اجرا قواعد۔ آئے اپنے سبق کا آغاز تعوذ تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین۔ نون کے نیچے زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں مد بن رہی ہے مد متصل واجب، وہ اس لیے کہ کلمہ ایک کے کلمے میں حرف مدہ میں سے الف مدہ کے فوراً بعد حمزۃ القطع آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد متصل واجب، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے ہا آ رہا ہے، تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن زبر والے ہا کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ را ساکن اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ سا کے اوپر 2 پیش کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے لام آ رہا ہے، تو ہم 2 پیش کی تنوین کو لام کے ساتھ ملا کے اس طرح پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں لیکن غننے کے بغیر، اور اس قاعدے کا نام ہوگا ادغام بلا غنہ۔ میم ساکن کے بعد بقیہ وجہ 26 حروفوں میں سے فا آ رہا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، حمزہ ساکن زبر والے فا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ساکن حمزہ کے بعد اس کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے۔ واو ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو، ایسا واو مدہ کہلاتا ہے۔ واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ را ساکن ہے زبر والے ہا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد بقیہ وجہ 26 حروفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم میم ساکن کو اس کے مخرج صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد پہلی مرتبہ زبر والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گا، اور اس کے بعد اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی کھڑے زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نون مشدد میں ہمیشہ حرکت مقدار غنہ ہوتا ہے، حرکت مقدار غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن زیر والے شین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ساکن حمزہ کی آواز اس کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے۔ میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ دال مشدد پہلی مرتبہ زبر والے قاف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ واو مدہ 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد بقیہ بچے نون ساکن زبر والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ نون ساکن کے بعد بقیہ بچے 15 حروفوں میں سے فا رہا ہے، تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم ناک میں گنگنی سی آواز کو چھپا کے اس طرح پڑھیں گے کہ نہ کامل ادغام ہو اور نہ کامل اظہار ہو، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ ساکن حرف کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے، سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلاتا ہے، اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون۔ تا مشدد زبر والے واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا پہلا طریقہ ہو رہا ہے، کیونکہ اصل میں یہ کلمہ تھا واتقوا اللہ، تو پہلا ساکن واو مدہ میں چھپا واو ساکن، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل، تیسرا ساکن اسلام مشدد میں چھپا لام ساکن۔ اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ناجائز ہے، اس کو جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے پہلے طریقے کے مطابق ہم نے حرف مدہ میں سے واو مدہ کو حذف کر دیا، حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب اسلام مشدد میں چھپے لام ساکن کو ہم پیش والے قاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے لفظ اللہ کی لام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین ساکن زبر والے واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں مد بن رہی ہے مد منفصل جائز، اس لیے کلمے 2 ہیں، پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ میں سے واو مدہ موجود ہے، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد منفصل جائز، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 4 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔
नून मुशद्दद ज़बर वाले हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा नून मुशद्दद में हमेशा हरकतैन मिक़दार गुन्ना होता है तो हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ रहा है तो हम मीम साकिन को मीम मुतहरिक से मिला के इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों और हरकतैन मिक़दार गुन्ना भी करेंगे और इस कायदे का नाम होगा इदग़ाम शफ़ी। इसके अलावा लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, लाम को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मदा कहलाता है। वाव मदा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते, लेकिन आगे हाँ का सुकून आरज़ी वक्फ़ी सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद आरज़ वक्फ़ी जिसकी मिक़दार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। शीन मुशद्दद है, ज़बर वाले बा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़ेर के साथ मिला के पढ़ेंगे। ये हमज़ा हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा। हम लाम साकिन को ज़ेर वाले रॉ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा रॉ के नीचे ज़ेर होने की वजह से हम इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। बहुत साकिन हमजा साकिन है, पेश वाले मीम के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा साकिन हमजा की आवाज़ के मखरज में झटके के साथ रुकती है। यहाँ मद्दा है, दो हरकत की मिक़दार खींचकर पढ़ते, लेकिन आगे नून का सुकून आरिज़ी वक्फ़ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद आरिज़ वक्फ़ी जिसकी मिक़दार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिक़दार खींचकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? वबश्शिरिल मुमिनीन, पीछे से मिलाकर पढ़ लेते हैं। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम।